سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر کہا کہ ان کا مصمم ارادہ ہے کہ ہفتہ 17 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ اگر عمران خان اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں چودھری پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی تحلیل کرا دیا جائے گا اور اس کے بعد کے پی کی میں اسمبلی تحلیل ہوگی اور اس طرح سے ان دونوں جگہوں پہ نئی حکومتیں بنیں گی، مگر یہ کس کی ہوں گی یہ فی الحال کہنا قبل از وقت ہے۔ نئی حکومتیں کب تک تشکیل پائیں گی اس حوالے سے بھی کئی سوالات ہیں اور وہ بھی اہمیت کے ہیں۔ آئین کی آرٹیکل 224 کے مطابق اگر کوئی بھی اسمبلی مدت پوری کر لے یا تحلیل ہو جائے تو 3 دن میں حکومت اور اپوزیشن اسپیکر کو نگراں وزیر اعلیٰ کا نام تجویز کرتی ہیں۔ اگر متفقہ فیصلہ نہ ہو سکے تو حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹیز 3 دن میں اپنے تین ناموں میں سے کسی کو نگراں سربراہ منتخب کریں گی اور اگر پارلیمانی کمیٹیز بھی اتفاق رائے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا جو 2 دن میں نگراں حکومت اور اپوزیشن کے ناموں میں سے کسی بھی مناسب نام کا اعلان کرنے کا مجاز ہوگا۔ گویا کہ جو نئی حکومت بنے گی، نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ اگر تعطل رہتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان اس معاملے پہ، گویا اسمبلیز کی تحلیل کے بعد 1 ہفتے میں نگراں سیٹ اپ مکمل طور پر تشکیل پا جائے گا اور حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی رہے گا، کیونکہ عمران خان اور پی ڈی ایم کا اتفاق رائے ہونا کسی معجزے سے کم نہیں۔ بہرحال آج عمران خان نے 17 دسمبر کو حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا۔ خان صاحب کے ارادے اب پنجاب اور کے پی اسمبلیز کی تحلیل کے بعد مستقبل کے سیاسی منظرنامے نے کئی کلیدی سوالات کے جوابات درکار کیے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کیا خان صاحب کا ان کی جماعت کا ہوم ورک ان تمام سوالوں کے جواب فراہم کر سکتا ہے اور اس بارے میں تسلی کر لی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ کیا واقعی یہ اسمبلیز کی تحلیل کرنا، اپنی حکومتیں ختم کرنا عمران خان صاحب کے لیے ایک منافع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ کیا پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد پورے پارلیمانی نظام سے باہر ہونا چاہتی ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پنجاب کے پی کی ممکنہ نگراں حکومت عمران خان فرینڈلی ہوگی یا وفاق کے زیر اثر ہوگی؟ کیا اسمبلیز کی تحلیل کے بعد دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ بہرحال آئینی تقاضا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت بر وقت الیکشن کی راہ میں قانونی پیچیدگیاں اور آئینی رکاوٹیں نہیں ڈالے گی اور کیا ان کا جواب موجود ہے؟ حد سے حد پنجاب کے پی میں ہی الیکشن ہوں گے یا پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے؟ بہرحال اس وقت وفاقی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ کے پی اور پنجاب میں ہی الیکشن کرائے گی، وفاق میں الیکشن ابھی نہیں کرائے گی، جو نشستیں خالی ہوں گی وہاں پہ الیکشن کرا دے گی۔ اپنی حکومتیں چھوڑنے پر کیا دونوں صوبوں میں نئے انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت یقینی ہے؟ اگر الیکشن میں جا رہی ہے تو کیا اس کے لیے اس بات کو یقینی بنا لیا گیا ہے کہ الیکشن بہرحال پی ٹی آئی کی ہوگی؟ کیا کوئی ضمانت ہے کہ پنجاب کے الیکٹیبلز اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گے؟ کیا عبوری سیٹ اپ میں بھی خان صاحب کی موجودہ شان و شوکت، حاکمیت اور ان کو جو تحفظ حاصل ہے پنجاب میں کیا برقرار رہے گا؟ کیا عمران خان کو مزید کیسز میں ممکنہ نااہلی اور متوقع گرفتاری جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا عمران خان کو پنجاب کے پی میں سیف ہیون کی طرز کا تحفظ حاصل ہوگا؟ جیسے کہ ابھی میں نے ایک سوال پوچھا، ان تمام سوالات کی موجودگی میں لگتا ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل سے عمران خان کے ہاتھ شاید کچھ نہ آئے، یا یہ کہ کم از کم یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو وہ لینے جا رہے ہیں، وہ اور ان کی جماعت لینے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی قومی اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ ان کے ممبران کا یقیناً موافق نہیں رہا ہے۔ عمران خان کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود اس بات کا بہرحال اندیشہ رہے گا کہ اسمبلیز کی تحلیل اور نئے انتخابات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی قوت بڑھنے کے بجائے کہیں گھٹ نہ جائے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، بہت ہی اہم یہ لمحات ہیں، دن ہیں جس میں فیصلے ہو رہے ہیں آپ کے ہاں خان صاحب، پنجاب اسمبلی تحلیل، کے پی اسمبلی تحلیل، یہ تمام معاملات ہیں، مگر اسی دوران ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی کے ہاں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ آج ان کی ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوئی، ایاز صادق صاحب کے ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے اور پھر اب ظاہر ہے کہ ان کی ڈار صاحب سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ کیا معلومات ہے، کیا پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ یقیناً کوئی بات چیت تو آگے بڑھ رہی ہے ایسا لگتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، میں پہلے تو چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی،
پھر جو ہے نا ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی، اور پھر میری 1-to-1 بھی میٹنگ ہوئی. تو ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ممکن طرح کی خواہش کی کہ مذاکرات ہوں اور یہ معاملات جو ہے نا یہ مذاکرات کے تھرو ٹیبل پہ حل ہوں. لیکن ہمیں جو حکومت کا رسپانس مل رہا ہے وہ بالکل مورد دکھا رہے ہیں. اس کا خیال ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں اور بند گلی میں پھنس گئے ہیں، اس کی غلط فہمی ہے. حالانکہ ہم نے اس کو کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے، ملک میں اکانومی کو بہت سیریس چیلنجز ہیں اور ہمیں بہت معاملات پہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. ہمارا ایک مطالبہ ہے الیکشن، اور الیکشن کے بارے میں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے، پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے الیکشن کا اعلان ہو، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ آئے آپ اپنے ایجنڈے میں الیکشن کو پریارٹی پہ رکھے کہ الیکشن ہم نے کب کرنا ہے. اس کے اوپر اگر آپ کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں الیکشن ریفارم چاہتے ہیں یا کوئی سی بات پہ، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ایون ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اکانومی کے اوپر بات ہو اور IMF کے حوالے سے کوئی ڈیل کی بات ہو، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہم سب سے پہلے ہم نے ملک کا سوچ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کی، تو ہم نے جو کوشش کی حکومت کی کوئی خاص جو ہے نا اس کو مثبت نہیں لیا. ابھی چونکہ ڈاکٹر علوی صاحب جب میں آ رہا تھا تو ڈاکٹر علوی صاحب پہنچے ہیں اور اس کی ابھی خان سے وہ اپنا جو اس کی ایجنٹ وہ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. لیکن میری تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خود بھی اس کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی ایاز صادق اور خواجہ اسد رفیق صاحب کے ساتھ، اور کافی ڈسکشن ہوئی تھی. لیکن وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بس صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں. اچھا اسد قیصر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ہوم ورک کی کیا سچویشن ہے؟ اب تو خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 17 کو وہ ڈیٹ دے دیں گے اور شاید اگلے چند دنوں کے اندر اسمبلی سے آپ تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ کتنا ہوم ورک ہے آپ کا، کیونکہ جیسے اسمبلی تحلیل ہوں گی تو چند دنوں کے اندر ایک نگراں حکومت بن جائے گی پنجاب میں اور KP میں بھی. اور پنجاب میں جب نگراں حکومت بنے گی، ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد بنے گی، اور اس میں جو حالات ہیں اس میں غالب امکان یہ ہے کہ آپس میں یہ فوری طور پہ جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، اور جو آئین میں راستہ ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے. الیکشن کمیشن پہ آپ کو جو ہے اعتماد ہے نہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے پھر وہ بہرحال آئین میں اس کے پاس اختیار ہے، وہ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں حکومت کا انتخاب کر لے گا. اور وہ یہ کیا آپ کے لیے واقعی اس وقت بھی ایک نفع کا سودا ہوگا، یا یہ کہ نہ جانے کون وزیر اعلیٰ بنے، کیا نگراں حکومت بنے، آج آپ کی حکومت ہے، کل ایک ہاسٹائل سیٹ اپ آ جائے اور ظاہر ہے کہ وہ وفاق کے اثر میں ہوگا. مجھے سمجھائیے کہ یہ اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ بالکل، ہم نے بیسیکلی ساری سچویشن جو ہے نا اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پورا عمل طے کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو اس وقت ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، وہ الیکشن کمیشن کم اور زیادہ پارٹی ہے، اور اس وقت بلکہ وہ خود سوچ رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے کتنے کیسز کروائے اور خان صاحب کو کسی طریقے سے نااہل کر دے. لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے. عمران خان اس وقت اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے. عمران خان جو ہے اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو سکتی، تو وہ اگر کرنا چاہے بھی تو اتنی عوامی پریشر ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے. بہرحال چونکہ ہم نے آپ کو میں نے بتایا ہے، میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بالکل چاہتے ہیں، ابھی مذاکرات چاہتے ہیں. ابھی اگر حکومت سمجھے کہ اس کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا کوئی اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن اس میں صرف ہمارے اسد قیصر وہ مذاکرات اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ تحلیل کرنا اور اس کے بعد اسی الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک نگراں حکومت کی اجازت دینا ظاہر ہے کہ ہوگی، وہ آپ کے لیے کیسے منافع کا سودا ہے آپ کے لیے؟ بلکہ یہ بھی آپ حکومت آپ کے ہاتھ سے جائے گی اور KP کی بھی جائے گی، اور KP میں بھی ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ہی بنائے گا، نئی حکومت نگراں حکومت بنائے گی، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے آپ کے لیے کسی طرح سے بھی یہ منافع کا سودا ہے. دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قومی اسمبلی میں ہمارے 123 MNAs باہر ہیں، 2 صوبائی اسمبلی جو ہے نا باہر ہو جائیں گی. حکومت ہوگی کیا پھر؟ اور ہم تو دیکھیں ہم نے تو تیاری کر لی ہے. اگر حمزہ شہباز کی نیچے پنجاب میں ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور بجائے سب ایک طرف تھے، تو انشاءاللہ چونکہ عوامی ایک طریقے سے ایک بہت بڑی قوت بن چکی ہے اور ہمارے ساتھ عوام کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہے، اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم حالات کا مقابلہ کریں گے. اور اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن نے جو بھی داندی کے پلان بنا ہوئے ہیں یا جو حکومت پلان بنائے گی، ہمارا بھی اب پورا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے.
لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن رہا نہیں ہے. دیکھو ہم کیا کریں. کیا یہ بتائیں اسد صاحب، کیا یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ حکومت میں رہیں؟ آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، ایک بہت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے بڑے وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس کے پی کی حکومت ہے، اور دباؤ ہی ڈالنا ہے نا، کیونکہ آپ کل پرسوں تو الیکشن نہیں مانگ رہے نا، آپ اس میں بھی آپ ریلیکسڈ ہیں اور آپ فلیکسیبل ہیں کہ کب الیکشن ہو جائے، تو آپ دباؤ ڈالتے ہیں. 10,000 دوسرے طریقے دباؤ ڈالنے کے اور حکومت میں بھی رہیں، مگر پہلے حکومت چھوڑ دیں اس کے بعد دباؤ ڈالیں. مجھے کنونس کریں نا آپ. کمران صاحب یہ ہمارے خلاف انہوں نے جو کام شروع کیا ہے، اس وقت ہمارے کے پی کے 120 بلین روپیز جو ہے نا انہوں نے روک رکھے ہیں، جو فاٹا کے ہمارے فنڈز ہیں. ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وقت. ابھی بین جو آ رہا تھا تو میں نے فائنانس منسٹر سے بات کی، اس نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے نا ٹوٹل جو اس مہینے میں ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں وہ کوئی 50 بلین روپے ہیں، جس میں 44 بلین تو ڈائریکٹ جو ہے تنخواہ میں چلے جائیں گے، باقی جو روٹین خرچہ ہے اس پہ چلے جائیں گے. ہمارے پاس جو روٹین ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. فاٹا کے لیے ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے رہے. جو ہمارا نیٹ ہائیڈن پروفٹ ہے وہ انہوں نے روکا ہوا ہے. یہ اکنامکلی بھی ہمیں خراب کر رہے ہیں، پبلک میں ہمارے لیے ایسے مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو. ابھی میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی، ان کے فنڈ روکے ہوئے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے ان کی تنخواہیں روک کے رکھی ہے، یعنی انہوں نے تنخواہیں تو بڑھائی چونکہ متفقہ فیصلہ تھا، آئندہ جو مہینہ ہوگا اس کے پاس تنخواہیں بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہر طریقے سے جو ہے ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوال سے لگایا جائے. تو ہمارے پاس آپشن بہت توڑے رہ گئے ہیں. ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنا ہے، ہم اسمبلی کی بات جو ہے نا پوری فیلڈ پہ ہوں گے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو جو کہ اپنے خلاف اس کے آپ نے دیکھ دیا کہ نیب کی کیسے قوانین انہوں نے چینج کی، اپنے خلاف کیسے سارے جو ہے نا ختم کروائے. تو انہوں نے تو سب کچھ لے لیا. اور جو بھی خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو دوری کی ہے وہ تقریباً